أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للعاصين والكافرين والمنافقين، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وإمام الأئمة وشفيع الأمة والملقب بياسين وطه والمعلم بالكتاب والحكمة والمدفون بأرض المدينة بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله أجمعين من الآن إلى صباح يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقنه وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. صلوات پڑھیے. ارباب عزاداران سید الساجدین، مولا کا ماتم کرنے والوں، یقیناً فرش عزا کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، بڑی مقدس اور بابرکت جگہ ہے. جس جگہ بھی ذکر اہل بیت ہونے لگے اس جگہ کو وہ رفعت اور بلندی حاصل ہے کہ جسے ذہن انسانی تصور بھی نہیں کر سکتا. اور یقیناً آپ مجھ سے بہتر طریقے سے اور انداز سے واقف ہیں کہ سرزمین پاکستان میں جو سیلاب آیا ہے، بہت سے مومنین محبان اہل بیت کلمہ گو اور مسلمہ زحمت و پریشانی میں ہیں، مشکلات میں ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس جگہ بیٹھ کر، ایک مقدس جگہ بیٹھ کر ایک مقدس ہستیوں کا واسطہ دے کے ان اپنے بھائیوں کے لیے، صاحبان ایمان کے لیے یقیناً دعا کریں. میں شروع ہی میں بارگاہ خداوندی میں عاجزانہ انداز میں محمد اور آل محمد کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں. میرے رحیم و کریم پروردگار، تجھے واسطہ ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی مظلومیت کا، تجھے واسطہ ہے اہل بیت اطہار علیہم السلام کی رفعت اور بلندی کا. جو بھی محبان اہل بیت، جو بھی عزاداران سید الشہداء، جو بھی کلمہ گو، اے میرے رحیم و کریم پروردگار، تیرے نبی کے ماننے والے، تیرے اہل بیت کے چاہنے والے جس مشکل میں گرفتار ہیں انہیں اس مشکل سے نجات عطا فرما. اور یقیناً دعا کرنا ہمارا فرض ہے. ہمارے یہ بھائی ہیں، ہمارے عزیز ہیں، اور یہ ایسا موقع کہ جس پر دعا کرنے کی تاکید بھی کی گئی ہے. اور یقیناً امید ہے پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا اور صاحبان ایمان کو مشکلات سے نجات ملے گی. میں نے آپ کے سامنے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس آیہ کریمہ میں اعلان ہو رہا ہے
کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، دیکھو وہ شخصیتیں کہ جن کو ہم نے امام اور پیشوا قرار دیا ہے، ان کی پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ یہدون بامرنا، وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ یہ بات آپ کے ذہن میں محفوظ رہے کہ اس دنیا میں دو طریقے کے امام پائے جاتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں کہ جن کو پروردگار نے معین کیا ہے اور بنایا ہے، جعلہ کی تعبیر سے پتہ یہی چلتا ہے کہ یہ عظیم عہدہ، یہ عظیم منصب پروردگار نے دیا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف پیغمبر اسلام کے جو اوصیاء ہیں ان کو یہ عہدہ دیا، بلکہ کچھ انبیاء کو بھی پروردگار نے اس عہدوں سے نوازا ہے، اور وہی تعبیر ہے وہاں کے لیے بھی، جیسا کہ جناب ابراہیم کے لیے ملتا ہے انی جاعلک للناس اماما۔ کیا ابراہیم، ہم نے تم کو لوگوں کا امام بنایا ہے؟ تو دو طریقے کے امام ہمارے سماج میں دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جن کو پروردگار نے بنایا ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کو ان کے ماننے والے، ان کے قبیلے، ان کے خاندان اور ان کے ملاؤں نے انہیں بنایا ہے، اور ان کی خاصیت قرآن مجید نے ذکر کی ہے کہ یدعون الی النار۔ ان کی پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ وہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں جہنم کی طرف، لیکن جن کو پروردگار نے بنایا ہے ان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں بہشت کی طرف۔ اور دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق پایا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب بنانے والے عام انسان ہیں، یہ بندے ہیں کہ جن کی فکر محدود، جن کا علم محدود، جن کی قوت و طاقت محدود، جن کا اندازہ محدود، تو ظاہر سی بات ہے یہ جس کو بنائیں گے وہ بھی محدود ہی ہوگا، علم کے اعتبار سے بھی محدود، فکر کے اعتبار سے بھی محدود، قوت و طاقت کے اعتبار سے بھی محدود۔ لیکن جب بنانے والا وہ ہوگا کہ جس کے علم کی کوئی حد نہ پائی جاتی ہو، جس کے قدرت کی کوئی حد نہ پائی جاتی ہو، تو جو وہ بنائے گا جسے، اسے اپنا علم دے گا، اسے اپنی قدرت دے گا، اسے اپنا انداز عطا کرے گا۔ اسی لیے ان دونوں میں بڑی آسانی سے فرق پہچانا جا سکتا ہے۔ یہاں کا بنایا ہوا جو امام ہوتا ہے، کسی میٹھے کنویں میں لعاب دہن کو ڈالتا ہے تو کنواں خشک ہو جاتا ہے، وہاں کا بنایا ہوا کسی اندھے کنویں میں لعاب دہن ڈال دیتا ہے تو پانی شیریں ہو جاتا ہے۔ بڑا فرق ہے میرے دوستو۔ یہاں کا اگر کوئی شخص کسی کے سر پر ہاتھ پھیر دیتا ہے تو اس کے سر کے بال ختم ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں کا بنایا ہوا کسی کے سر پہ دست شفقت پھیر دیتا ہے تو احساس یتیمی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر وہ کمالات پائے جاتے ہیں جو کمالات یہاں سے حاصل ہوئے نہیں ہیں بلکہ وہاں سے ملے ہوئے ہیں۔ تو جب وہاں سے ملے ہوئے ہیں، اس کی قدرت لامحدود ہے، اس کا علم لامحدود ہے، تو ان کے کمالات بھی لامحدود ہوں گے، ان کے فضائل بھی لامحدود ہوں گے، ان کے مناقب بھی لامحدود ہوں گے۔ اسی لیے امام ہادی علیہ السلام نے زیارت جامع کبیرہ میں آواز دی، لا یبلغو، یاد رکھ لیجئے، تم مدح و ثنا کر کے، ان کی تعریف کر کے ان کی کنہ اور ذات تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جن تک تمہارا ذہن انسانی پہنچ ہی نہیں سکتا، وہ اس کمالات پر ہیں۔ جو بھی صفات حسنہ ہیں ان میں پائے جاتے ہیں تو اتنے منزل عروج پر ہیں جہاں لا یرق الی الطیر، جہاں طائر فکر انسانی بھی نہ پہنچ سکے، یہ اس منزل پر فائز رہتے ہیں۔ مجھے آج آپ کے سامنے ایک ایسی صفت کا ذکر کرنا ہے، چونکہ آپ کے سامنے معرفت کے حوالے سے بات ذکر ہو رہی تھی۔ دوسرا معرفت کا طریقہ یہ ہے کہ آثار کے ذریعے پہچانا جاتا ہے ان کے اندر کتنا علم ہے، کتنا فضل ہے، کتنے مناقب ہیں، کتنی رفعت اور بلندی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی صفت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جسے تواضع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یہ وہ صفت ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سبب الرفعت التواضع۔ تحف العقول میں یہ روایت ہے کہ اگر کوئی رفعت اور بلندی چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ خاکسار بن کے رہے، متواضع بن کے رہے، منکسر مزاج بن کے رہے۔ اور دوسری روایت امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، اِنَّ فِی السَّمَاءِ مَلَکَیْنِ مُوَکَّلَیْنِ بِالْعِبَاد، پروردگار نے آسمان میں دو فرشتوں کو موکل کر رکھا ہے، آمادہ کر رکھا ہے، انہیں مہیا کر رکھا ہے، پیدا کر رکھا ہے، کس لیے کہ من تواضع للہ، کہ جو بھی میرے بندوں میں اللہ کی خاطر تواضع کرتے ہیں، خاکساری اپناتے ہیں، ان کے لیے یہ دونوں فرشتے کیا کرتے ہیں؟ وضع رفعہ ہو، وہ اس بندے کو رفعت اور بلندی عطا کرتے ہیں۔ اور جو بھی تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، ایسی صورت میں یہی دو وہ فرشتے ہیں جو موکل ہیں پروردگار کی طرف سے، وہ کیا کرتے ہیں؟ اس بندے کو پست کر دیتے ہیں، نیچے کر دیتے ہیں، کچل دیتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، یہ وہ صفت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان بلندی پا سکتا ہے، رفعت پا سکتا ہے، سربلندی کی اور منزلوں کو طے کر سکتا ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے، اگر ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام نے کسی کو بلندی اگر عطا کی ہے تو اسی صفت کی وجہ سے انہوں نے اس کو بلند کیا ہے۔ یہ نہ سوچئے گا بلال کالے تھے، صرف سیاہ تھے، سین اور شین میں فرق نہیں کر پا رہے تھے، نہیں، اتنا رسول اسلام کی خدمت میں اتنا تواضع تھا اہل بیت اطہار کے لیے، اتنا تواضع تھا ائمہ معصومین کے لیے، اتنا تواضع تھا رسالت کے لیے اور امیر کائنات کے لیے، آواز دی کوئی اور مؤذن میرا نہیں بن سکتا ہے، بلبل سدرہ تم ہی بنو گے، مؤذن رسالت تم ہی بنو گے۔ آپ اندازہ کیجئے بلال کہاں کے رہنے والے تھے؟ بلال حبشہ کے رہنے والے تھے، غلام تھے، لیکن تواضع اتنا پایا جا رہا تھا، اتنا تواضع، اتنی خاکساری تھی کہ سرکار ختمی مرتبہ نے کہا اے بلال تم آزان دو۔ بلال کون ہے؟ امیہ کے غلام ہیں۔ یاد رکھ لیجئے غلام کا انداز یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی غلام ہوتا ہے تو سب اس کو پکاریں، وہ سب کی آواز پر دوڑتا ہے، بچہ پکارے تو دوڑے، جوان پکارے تو دوڑے، بوڑھا پکارے تو دوڑے، پڑوسی پکارے تو دوڑے، ہر ایک کی آواز پر بلال دوڑ رہے تھے۔ لیکن بلال نے اپنے کو صفت تواضع سے اتنا آراستہ و پیراستہ کیا کہ پروردگار نے کہا اے میرے اللہ کے حبیب، مؤذن کوئی اور نہیں بنے گا، مؤذن بلال بنیں گے۔ اور جب اب مؤذن بلال ہو گئے، اب مؤذن جب اللہ اکبر بلال کہہ رہے ہیں تو مدینے والے بھاگ رہے ہیں، اکابر آ رہے ہیں، اصاغر آ رہے ہیں، صاحبان دول آ رہے ہیں، صاحبان اقتدار آ رہے ہیں، اس لیے کہ بلال آواز دے رہے ہیں۔ یہ بلال کی آواز نہیں ہے، یہ تواضع انکساری کا وہ مرقع ہے جو بلال کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر چاہتے ہو بلندی، چاہتے ہو رفعت تو ایسی رفعت اپناؤ، ایسی خاکساری اپناؤ، تب جا کے رفعت اور بلندی ملتی ہے۔ اور یہی وہ تواضع تھا کہ جس کی بنا پر سلمان کہاں کے رہنے والے تھے؟ آواز دی سلمانو منا اہل البیت۔ یہ تواضع سبب ہے رفعت اور بلندی کا۔ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے تواضع اور انکساری اور خاکساری تو یقیناً اسے رفعت اور بلندی ملتی ہے۔ اے میرے رحیم و کریم پروردگار، تو نے ہمیں پیدا بھی کیا، انی خالق بشرا من طین، پیدا کیا ہے مٹی سے۔ ظاہر سی بات ہے اگر دیکھا جائے تو شاید مٹی دیگر عناصر اربعہ میں سب سے پست ہے، اس لیے کہ نہ ملائکہ کو مٹی سے پیدا کیا، نہ جنات کو مٹی سے پیدا کیا۔ خلقتنی من نار، تو نے مجھے پیدا کیا ہے کس سے؟ آگ سے پیدا کیا ہے۔ آپ اندازہ کریں اگر
غور کریں تو سب سے پست اس میں مٹی رہتی ہے۔ اے میرے رحیم و کریم پروردگار، تو نے جب 25 سے پیدا کیا ہے، کہا دیکھو میں نے پیدا تو کیا ہے مٹی سے، لیکن اگر چاہتے ہو رفعت، اگر چاہتے ہو بلندی، اگر چاہتے ہو کہ تمہارا سر اونچا رہے تو یاد رکھ لو، کبھی منکسر مزاج اور خاکسار بن کے رہو گے تو رفعت میں عطا کروں گا، بلندی میں عطا کروں گا، صرف تمہارا کام ہے خاکساری۔ تو ہمارا اور آپ کی حقیقت کیا ہے کہ جسے امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بیان کیا ہے، جس کی ابتدا وہ ہے کہ جو ناقابل ذکر ہے، اور جس کی انتہا وہ ہے جو ناقابل برداشت ہے۔ ایسے میں اگر انسان ذرا سا اس حقیقت کی طرف توجہ کر لے تو یقیناً پھر اسے یہ تکبر، یہ غرور، یہ گھمنڈ اور وہ انا کا تصور ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ اسی لیے پروردگار نے کہا میں نے تمہیں پست سے پیدا کیا ہے، لیکن ایک ایسی چیز تمہارے اندر رکھ دی ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے تمہاری خلقت پر فخر و مباحات کیا ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم۔ آپ اندازہ کیجئے وہ کون سی چیز ہے، وہ قوت عقل ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان رفعت اور بلندی ان صفات سے اپنے کو مزین کر لیتا ہے اور پھر رفعت اور بلندی تک پہنچ جاتا ہے۔ تو چاہیے کہ ہم اپنی عقل کے ذریعے، اپنے شعور کے ذریعے جو بتائے ہوئے ائمہ معصومین کے اقوال ہیں ان کی روشنی میں اپنی زندگی کو بسر کریں تو یقیناً رفعت ملے گی، یقیناً بلندی ملے گی۔ میں تواضع کے حوالے سے بہت جلدی سے آگے چند باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو امام سجاد علیہ السلام سے مربوط ہے۔ تواضع اور انکساری ایک عظیم صفت ہے، اور یہ نہ سوچئے گا یہ ایسی صفت ہے خالی ہم سے اور آپ سے کہا گیا ہے، نہیں نہیں، وہ شخصیتیں کہ جن کو حق تھا کہ وہ تکبر کر سکیں، وہ دنیا میں آسانی سے ایسے رہیں کہ تواضع اور انکساری ان کے چہروں سے نہ جھلکے، لیکن اس کے باوجود یہ کمال ہے ان کا کہ جہاں عظمت عہدہ بڑا، جہاں علم سب سے زیادہ، جہاں فضل سب سے زیادہ، جہاں کمالات سب سے زیادہ، اس لیے کہ جسے پروردگار نے امام بنا دیا ہے وہ اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے ہر فضل میں، ہر کمال میں، ہر صفت حسنہ میں افضل و برتر ہوتا ہے۔ جو نبی ہو، جو رسول ہو، جو امام ہو، اس کا کوئی ثانی، اس کی کوئی نظیر، اس کی کوئی مثال اس دنیا میں نہیں پائی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود تاریخ یہ کہتی ہے کہ جتنا ان کے اندر تواضع پایا جاتا ہے اتنا کسی کے اندر تواضع نہیں پایا جاتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اصحاب کو کچھ بتا رہے ہیں، دین اور مذہب کی باتیں بتا رہے ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں ایک بیچارہ غریب انسان آیا اور جو بیٹھا تو ایسے کہ بغل میں بیٹھا جو بڑا دولت والا تھا، ثروت والا تھا، اور بیٹھنے میں شاید اس کی چادر کا کوئی کونا، ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، اس کا شاید کوئی کونا یا کوئی چادر کا گوشہ اس کے گھٹنے سے یا اس کے کسی اعضا سے دب گیا ہو، اس نے بڑے غصے میں کھینچا، اور ایک مرتبہ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ سرکار کہاں دیکھیں گے، لیکن اگر نبی اعمال امت پر نظر نہ کریں تو پھر نبی نہیں۔ اور جیسے ہی کہا ایک مرتبہ رسول اسلام نے کہا موقع رسالت نے دیکھا، دیکھیے آبادی کیوں تم نے ایسا کیا، کیا اس سے تمہاری امیری اس کے یہاں منتقل ہو جاتی، تمہاری غریبی تمہارے یہاں، اس کی غریبی تمہارے یہاں آ جاتی۔ جیسے ہی سرکار ختمی مرتبہ نے متوجہ کیا، اس بندے مومن کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ میں ایک مرتبہ اس نے ہاتھوں کو جوڑا، اے اللہ کے نبی اگر اجازت دیں تو میں اپنے بھائی کو اپنی دولت میں سے نصف دولت دینے کے لیے تیار ہوں۔ جیسے ہی رسول اسلام نے یہ سنا، اس غریب بندے مومن کی طرح متوجہ ہوئے، کہا یہ تمہارا بھائی ہے، صرف اپنی اس کوتاہی کی بنا پر، اس معمولی سی غلطی کی وجہ سے یہ تمہیں آدھی دولت دینے کے لیے آمادہ ہے، تم کیا کہتے ہو؟ وہ بھی عجب انسان تھا کہ جو اپنے کو صرف صفات حسنہ سے مزین رکھنا چاہتا تھا، ان چیزوں سے بچنا چاہتا تھا جن چیزوں کے آتے ہوئے انسان کا سر اونچا ہو جاتا ہے، غرور و گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا
آتا ہے. ایک مرتبہ اس نے ہاتھوں کو جوڑا, اے اللہ کے نبی مجھے وہ مال نہیں چاہیے جس سے غرور پیدا ہو, جس سے تکبر پیدا ہو, جس سے انسان میں انا پیدا ہو, اس لیے کہ ان کے اندر اسی چیز سے آیا ہے. مجھے وہ مال نہیں چاہیے. آپ اندازہ کیجئے, آپ غور کیجئے, احساس کر لیجئے کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جو انسان کو بلندی عطا کرتی ہے. ہم آپ یہ سوچتے ہیں دولت سے رفعت ملتی ہے, اقتدار سے بلندی ملتی ہے, مال و منال سے ثروت سے بلندی ملتی ہے. نہیں نہیں, جو اپنے کو صفات حسنہ سے مزین کیے رہتا ہے وہ سر بلند رہتا ہے, وہ سر بلند ہوتا ہے. یہ سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز ہے. کتنی عظیم شخصیت ہیں, سید المرسلین ہیں, خاتم النبیین ہیں, افضل تمام کائنات سے افضل ہیں, کائنات جن کے صدقے میں پیدا ہوئی ہے. لیکن جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی سفر میں جاتے ہیں, میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, میں اپنے کو کہہ رہا ہوں, جب ہم کبھی جاتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں ہم معمم ہیں, ہم خطیب ہیں, ہم ذاکر ہیں, ہمارا انداز الگ ہونا چاہیے, لوگ ہماری خدمت کریں, ہم کیوں لوگوں کی خدمت کریں, لوگ ہمیں سراہیں, ہم کیوں لوگوں کو سراہیں. لیکن یاد کر لیجئے وہ کہ جس کے پاس تمام کمالات بے نحو عتم پائے جاتے ہوں, جہاں وہ کمالات اس منزل میں ہوں جہاں ذہن انسانی بھی نہ پہنچ سکتا ہو, لیکن اس کے باوجود جب مسافرت قافلہ ایک جگہ رکا اور سب اپنے کام تقسیم کرنے لگے کہ ہم یہ کام کر لیں گے, ہم یہ کام کر لیں گے, ایک کام بچا. سرکار ختمی مرتبت نے کہا کہ لکڑیاں ہم جمع کر لیتے ہیں. صحابہ نے ہاتھوں کو جوڑا, اے اللہ کے نبی ہم کس دن کے لیے ہیں, ہمارا رہنا کس دن کا, ہمارے رہنے کا کیا فائدہ ہے. آواز دی, یاد رکھ لو, ایسا زندگی بسر کرو کہ کوئی تصور نہ کرنے پائے کہ یہ تم سے الگ ہے, یہ تم سے ممتاز ہے. یہ ہے سرکار ختمی مرتبت کی زندگی کا ایک نمونہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. اور اگر کوئی ہمارے اور آپ کے مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کو دیکھنا چاہے, وہ کہ جہاں کمالات ایسے پائے جاتے ہوں کہ جہاں آنے والا یہ کہتا ہو کہ وہ اور تھے کہ خلافت نے جن کو زینت دی, یا علی آپ کا انداز یہ ہے خلافت کو آپ نے زینت دی. ایسے مرد مجاہد کا اگر انداز دیکھنا ہو تو دیکھیے, نہیں جاتے ہیں زرار, کہاں معاویہ علیہ الحاویہ کے دربار میں پہنچتے ہیں. اس نے کہا صف لی علیہ, کہا ہاں کچھ مولا کائنات کے اوصاف بیان کرو. انہوں نے کہا رہنے دو, تم برداشت نہ کر پاؤ گے. ظاہر سی بات ہے, فضائل علی ہر ایک کے تحمل کی جو ہے وہ چیز نہیں ہے. ہر ایک آدمی فضائل امیر کائنات برداشت نہیں کر سکتا. اس نے کہا کہ نہیں بیان کرو. کہا قتل کرنا ہو ایسے ہی قتل کر لو, مارنا چاہتے ہو مار ڈالو, لیکن تم برداشت نہیں کر پاؤ گے. بہت زیادہ اس نے اصرار کیا اور چند فضیلتیں جو کمالات ذاتیہ ہیں ان کو ابھی بیان کیا. اور اس کے بعد کہا یاد رکھ لے مولا کائنات, جو جملہ اصل ہے مختصر, فینا کہا دینا, ہمارے درمیان ایسے رہتے تھے جیسے ہم میں سے کوئی ایک فرد ہو. آپ اندازہ کیجئے اس طریقے سے امیر کائنات رہتے تھے. مولا کس طریقے سے رہتے تھے, کاہد فینا, جیسے ہمارے درمیان. اس کے بعد کہتا ما لہو ولنا, اور جتنا اپنے لیے لیتے تھے اتنا ہی. ایسا نہیں ہے کہ اب ہم ہو گئے ہیں, عہدے پر پہنچ گئے ہیں, مدیریت ہم کر رہے ہیں تو اب تنخواہ ہماری زیادہ ہونا چاہیے, ہمارا زیادہ حصہ ہونا چاہیے, دیگر چیزیں ہماری زیادہ ہونا چاہیے, اور دوسروں کو جتنے کم میں رکھا جائے اتنے ہی بہتر ہے. آج ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ جو بن گیا وہ سوچتا ہے سب ہمارے, تاہے زندگی بسر کریں, جتنا دے دیں اسی میں زندگی بسر کرنا ہو بسر کریں, رہنا ہو رہیں, نہیں تو کہیں اور چلے جائیں. یہ کیا کہہ رہا ہے, کہہ رہا وما لہو ولنا, جو اپنے لیے, جو ہمارے لیے وہی جو اپنے لیے معین کرتے تھے وہی ہمارے لیے معین کرتے تھے, اور جو ہمارے لیے وظیفہ معین کرتے تھے پہلے امیر کائنات خود اس کو انجام دیتے تھے.
اللہ اکبر. آپ اندازہ کیجئے یہ وہ صفت ہے کہ جو تواضع جیسی عظیم صفت ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب میں پائی جا رہی ہے. اور اس صفت کے پہچاننے کی 2-3 علامتیں ہیں اور اس کے بعد میں منزل سے نزدیک ہو جاؤں گا. یعنی امام زین العابدین علیہ السلام سے متعلق تواضع کے حوالے سے جو بات کہنا ہے یاد رکھ لیجئے. پتہ کیسے چلے؟ اس لیے کہ کوئی کہتا ہی نہیں ہے. ایک شیطان کا غرور اتنا خطرناک ثابت ہوا، ڈر کے مارے کوئی کہتا ہی نہیں کہ ہم بڑے غروری ہیں. ایک کا حال دیکھے ہوئے ہیں نا سب. تو کوئی کہتا ہی نہیں. جس سے کہیے یہ سب تواضع میں یہ سب کام ہو رہے ہیں، یہ جتنے دھندے ہیں، یہ جتنی صورتیں ہیں، یہ تواضع میں انجام دی جا رہی ہے. میں کھل کے نہیں کہنا چاہتا، یاد رکھ لیجئے. لیکن تواضع کی پہلی پہچان، تواضع کی پہلی نشانی کیا ہے؟ ان تجلسا دون مقامک، بالجلوس دون مقامک. ایسی جگہ بیٹھے جو اپنے رتبے سے کم ہو. میں اس کو کیسے انداز بیان کروں؟ میں اس کو اس طریقے سے آپ کے سامنے ذکر کروں تو شاید زیادہ بہتر ہے کہ اگر جہاں ہمیں پڑھنے کا شوق ہے وہیں ہمیں سننے کا بھی شوق ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ بس مجلس پڑھنا ہے تو بس جب پڑھنا ہے بس تبھی آنا ہے، مجلسوں میں تبھی شرکت کرنا ہے، تبھی عزائے سید الشہداء میں شرکت کرنا ہے. جہاں نہ پڑھنا ہو وہاں اپنے گھر کی زینت بنے رہیں، وہاں کسی اور جگہ بیٹھے رہیں. یاد رکھ لیجئے اگر یہ توفیق ملی ہے کہ بالائے منبر آئیں تو اتنی اور بھی توفیق ہونا چاہیے کہ جہاں سنانے کا جذبہ ہے وہیں سننے کا بھی حوصلہ پایا جانا چاہیے. یہ پہلی صفت ہے. وقت نزدیک ہو رہا ہے، میں بڑی جلدی آگے بڑھنا چاہتا ہوں. دوسری صفت کیا؟ ان تسلم علی من تلقا. دیکھیے جس سے ملاقات کی جائے اس کو سلام کیا جائے. ہمارے ہاں دستور کیا ہے؟ سلام چھوٹے کریں گے، بڑے نہیں کرتے ہیں. بڑے تو بیٹھے رہتے ہیں، وہ غرور و نخوت کا نشہ رہتا ہے کہ چور رہتے ہیں چاہے کہیں سے آپ چلے جائیے، لیکن وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہی ہمیں سلام کریں، ہم بڑے ہیں، ہم نے آغوش میں پالا ہے، ہمارے سامنے پیدا ہوئے ہیں، ہمارے سامنے کھیلے کودے ہیں. یہی تو ہوتا ہے. لیکن ہے کیا؟ حکم کیا ہے؟ جو بھی ملے سبقت سلام میں کرنا چاہیے. اور یاد رکھ لیجئے آپ کو واضح ہے آپ کے لیے کہ اگر کوئی سلام کر لے تو کتنا ثواب ہے، اور جو جواب سلام دے اس کو کتنا ثواب ہے. 99 کرنے والے کو 1%، 1% کس کو ملتا ہے؟ جو جواب سلام دے. تو کم از کم اگر سلام سے پہلے کوئی بہت بڑا تھا تو ہم آپ اگر سلام کر لیتے ہیں تو پھر ہم اس سے بڑے ہو جاتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے اس کے پاس دولت ہے، اقتدار ہے، وہ اس وجہ سے بڑا ہے، لیکن ثواب کی وجہ سے 99% جو آپ کو ثواب مل رہا ہے اس کی وجہ سے آپ بڑے ہو گئے ہیں. اور یہ انداز میرے اور آپ کے آخری نبی کا تھا کہ سلام کرتے تھے. بچے بھی سلام پر سبقت نہ کرنے پاتے تھے، یہاں تک کہ بچے چاہتے تھے ہم سرکار ختمی مرتبہ سے پہلے ان کو سلام کر لیں، لیکن کوئی بھی مدینے میں بچے سلام نہیں کر پاتے تھے. سرکار پہلے سلام کرتے تھے. نہیں، سرکار نے اپنی آخری زندگی میں جو متعدد روایتیں ہیں کہ کئی مہینوں کو 6 مہینے یا 12 مہینے تک کہا گیا ہے کہ رسول اسلام جاتے تھے در فاطمہ پہ سلام کرتے تھے. یہ سرکار سلام کر کے قوم کی تربیت بھی بڑھا رہے ہیں، قوم کی تربیت بھی کر رہے ہیں، عظمت زہرا کا اعلان بھی کر رہے ہیں. یاد رکھ لو سب نبی کو سلام کرتے ہیں، نبی جس در کو سلام کرے اسے در فاطمہ کہتے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں، تواضع اور خاکساری، منکسر مزاج ہونا یقیناً ایک عظیم صفت ہے.
اور چاہیے کہ ہم اپنے کو اس صفت سے متصف کریں. یا انبیاء الہی اس صفت سے متصف تھے, اولیاء کرام اس صفات سے متصف تھے, ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام اس صفت سے متصف تھے, اور ہمیشہ لوگوں کو دعوت دیتے تھے اور درس دیتے تھے, تربیت کرتے تھے کہ یاد رکھ لو تواضع کسے کہتے ہیں. نشانی میں نے دو آپ کے سامنے ذکر کی ہے. تیسری نشانی جو روایت میں ہے وہ یہ ہے کہ یاد رکھ لو اگر کوئی امر خیر کرو یا کوئی اچھا کام کرو تو انتظار نہ کرو لوگ تمہاری تعریف کرنے لگیں, لوگ تمہاری واہ واہ کرنے لگیں. یہ تواضع کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس لیے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اگر کوئی کام کریں تو کم از کم کچھ لوگوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے, کچھ لوگوں کو آ کے کہنا چاہیے کہ آپ نے ہمارا ساتھ بڑا رحم کیا, بڑا کرم فرمایا ہے. یاد رکھ لیجئے جو متواضع ہوتا ہے, جو تواضع کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے, وہ اگر کوئی عمل انجام دیتا ہے تو پھر وہ شکر کا انتظار نہیں کرتا ہے, قدردانی کا انتظار نہیں کرتا ہے, بلکہ وہ در حقیقت ایک فرض سمجھتا ہے کہ ہم پر یہ فرض تھا ہم اس کام کو انجام دیں. وہ اپنے اوپر اس چیز کو دین سمجھتا ہے اور دین کی وجہ سے اس عمل کو انجام دے دیتا ہے. تو تواضع کی تیسری یہ نشانی ہے. درا حالے کی ایسی کمزوری ہے کہ جس سے بہت کم ہی انسان بچ سکتے ہیں. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اگر ہم کوئی کام کریں تو ہماری واہ واہ کی جائے, ہماری تعریف کی جائے, ہمارا نام لیا جائے, ہمارا تذکرہ کیا جائے. یہ صرف محمد اور آل محمد کا ایک گھرانہ ہے کہ جو وہ کچھ کرتے ہیں لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, وہ نہ جزا کا ارادہ کرتے ہیں نہ کسی کے شکریہ کا انتظار کرتے ہیں. وہ جب کوئی عمل کرتے ہیں تو صرف خالصۃ لوجہ اللہ کرتے ہیں, اور اسی لیے پروردگار نے کسی اور کے عمل پر نہ کوئی آیت بھیجی نہ کوئی سورہ بھیجا. ان کے عمل کے اخلاص کو دیکھ کر آیت بھی آئی, سورہ بھی آیا. یہ وہ صفت ہے تواضع کہ جس کی بنا پر پروردگار نوازتا چلا جاتا ہے. ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً یہ امام ہیں, یہاں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں. عالم علم لدنی ہے یہ میرا آقا, عالم علم ربانی ہے میرا یہ مولا. اس پروردگار نے انہیں ولی بنا کے بھیجا ہے, انہیں وصی بنا کے بھیجا ہے, انہیں امام بنا کے بھیجا ہے. ان کے اندر بھی تمام کمالات پائے جاتے ہیں جو ان کے آباء و اجداد کے اندر کمالات ہیں, بے عینی وہی کمالات سب پائے جاتے ہیں. ہاں اگر دیکھنا ہے انسان کو دیکھ لے. میں نے آپ کے سامنے نبی کے تواضع کا تذکرہ کیا ہے, مولا کائنات کی تواضع کا تذکرہ کیا ہے. آئے کوئی دیکھے سید سجاد میں کیسا تواضع پایا جاتا, کتنا ملتا جلتا کردار ہے, کتنی ملتی جلتی سیرت ہے, کتنا ملتا جلتا ہو بہو کردار نظر آتا ہے. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا دستور یہ ہے ایسے لوگوں کے ساتھ سفر کرتے ہیں جو لوگ امام کو نہ پہچانتے ہوں, جو لوگ امام کو نہ پہچانتے ہوں. اور ایسے لوگوں کے ساتھ امام کس لیے سفر کرتے ہیں؟ ایک ایسے قافلے میں امام گئے ہیں, شامل ہوئے ہیں, سفر طے کر رہے ہیں. ایک مرتبہ قافلہ رکا اور سب اپنے کام اور اپنے وظائف میں مصروف ہو گئے. خود امام بھی انجام دینے لگے. کسی کی نظر امام کے چہرے انور پر پڑی. اپنے کسی دوست اور ساتھی سے پوچھا کہ پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ ایک مرتبہ جو اس نے غور سے دیکھا, کہا تم نے نہیں پہچانا, یہ علی ابن الحسین ہے, یہ مولا سجاد ہیں, یہ آقا مولا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. بڑھ کے ان دونوں نے ہاتھوں کو جوڑ لیا, اے میرے مولا اس طریقے سے نہ آیا کریں کہ ہم آپ کو نہ پہچان سکیں, اس لیے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے تو ہم رسول خدا کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے, کوئی جسارت نہ ہو جائے, کوئی گستاخی نہ ہو جائے. میرے مولا نے آواز دی, یاد رکھ لو میں اس لیے آیا ہوں بغیر اعلان کیے ہوئے, بغیر بتائے ہوئے تمہاری صفوں میں اس لیے شامل ہوا ہوں. جب لوگ جان جاتے ہیں تو میرا اس قدر اہتمام کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, اکرام کرتے ہیں. مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کہ میرے جد کے ماننے والے ہیں, یہ میرے جد کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. میں پیدا ہوا ہوں تواضع انکساری کے لیے, خاکساری کے لیے, اس لیے کہ میرے جد سے جب کسی نے پوچھا تھا یا علی سب سے پسندیدہ لقب کون ہے تمہارے لیے, تو امیر المومنین نہیں کہا تھا, یعصب الدین نہیں کہا تھا, امام المتقین نہیں کہا تھا, کہا تھا سب سے پسندیدہ لقب میرے لیے ابو تراب ہے.
اس لیے کہ ان القاب سے اقتدار سمجھ میں آتا ہے، شخصیت سمجھ میں آتی ہے، ابو تراب سے خاکساری سمجھ میں آتی ہے۔ اسی علی، یہ دوسرے علی ہیں، وہ پہلے علی تھے، یہ دوسرے علی ہیں۔ اور انداز یہ ہے، طاؤس یمانی ذکر کرتے ہیں، آخری بات، اور میں صاحب سے نزدیک ہونا چاہتا ہوں، طاؤس یمانی یہ ذکر کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا خانہ کعبہ زیر میزاب کوئی ہے جو آہو بکا کر رہا ہے، اور وہ آہو بکا، وہ گریہ و زاری کہ جس سے خود انسانوں کی آنکھیں نم ہو جائیں اور دل تڑپ جائیں۔ میں بڑی تیزی سے بڑھا کہ دیکھوں کون رو رہا ہے، اور جب نزدیک ہوا میں تو میں نے دیکھا کوئی اور نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے چوتھے امام علی بن الحسین علیہ السلام ہیں۔ جب امام مناجات، راز و نیاز، عبادات سے فارغ ہو گئے، میں نے امام کے خدمت میں ہاتھوں کو جوڑا، اے میرے مولا یہ بتا دیجئے 3 خصوصیت ایسی آپ کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں۔ کہا بتاؤ وہ کون ہے؟ کہا آپ فرزند رسول ہیں۔ کہا ہاں یقیناً میں فرزند رسول ہوں، لیکن ایک بات سن لو، صرف رشتے اور نسب سے جو ہے انسان کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ کامیابی تب ملتی ہے جب انسان پروردگار کا بندہ بن جائے۔ کامیاب تب ہوتا ہے جب اپنے کو صفات حسنہ سے مزین کر لے۔ اس کے بعد دوسری بات جو انہوں نے کہی، اے میرے آقا، اے میرے مولا، آپ کے جد شفیع امت ہیں، آپ ایسا کیوں گریہ فرماتے ہیں، آپ ایسے کیوں روتے ہیں؟ آواز دی، یاد رکھ لو، میرے جد شفاعت کریں گے، لیکن اسی کی کریں گے جس سے خدا راضی ہو، اسی سے کریں گے جس کو خدا چاہتا ہو۔ اس کے بعد تیسری بات جو کہا، اے میرے آقا، اے میرے مولا، آپ تو وہ ہیں کہ رحمت الہی کی بارش آپ کے خاندان اور اہل بیت پر ہوتی رہتی ہے۔ میں ایک مرتبہ میرے مولا نے آواز دی، یقیناً تمہاری بات صحیح ہے، اگر چاہتے ہو رحمت الہی کے سائے میں رہو تو اپنے کو پرہیزگار بنا کے رکھو، متقی بن کے رہو، احکام اور دین کے پابند بن کے رہو۔ یہ میرے مولا نے اس وقت گریہ کر رہے ہیں جبکہ امام ہیں، اور ایسی عبادتیں ہیں کہ جہاں ان کو عابد نہیں کہا جاتا ہے، زین العابدین کہا جاتا ہے، تنہا ساجد نہیں کہا جاتا ہے، سید الساجدین کہا جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں جو ان خصوصیات کا حامل ہو، یقیناً اتنی تواضع، اتنی انکساری میرے مولا کے اندر پائی جا رہی تھی، وہ کیفیت تھی میرے مولا کے اندر، وہ تواضع اور انکساری تھی کہ یقیناً آج ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں امام کی سیرت کو اپنائیں، امام کے اس کردار کو ہم اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا انداز کیا ہے؟ انداز یہی ہے، آپ تواضع کا مرحلہ بھی اگر دیکھنا ہے وہ تو وہ مرحلہ جو میں نے ذکر کیا ہے نہیں، ایک اور مرحلہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ مرحلہ ہے ذکر اہل بیت علیہ السلام کا۔ ہمارے یہاں دستور تو یہ ہے جب کوئی ذکر اہل بیت کا اہتمام کرتا ہے، جب ذکر اہل بیت کا اہتمام کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا انداز الگ ہوتا ہے، لیکن میرے مولا کا اگر کوئی انداز دیکھنا چاہے تو دیکھے۔ آواز دیتے ہیں کہ ہاں اگر میں آ سکتا ہوں تمہارے گھر تو تب آ سکتا ہوں جب میرے باپ کا ذکر کرو گے۔ اور بیٹھے کہاں ہیں میرے آقا تشریف کہاں رکھتے ہیں جب ذکر سید الشہداء ہو رہا ہے؟ آگے نہیں بیٹھے ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں آپ کا محل نہیں ہے، آپ کی جگہ نہیں ہے۔ اور جب آنے والے نے کہا تو آواز دی، نہیں مجھے یہیں بیٹھے رہنے دو، میں جانتا ہوں، میں پہچانتا ہوں کون سی شخصیتیں آتی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ تواضع ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا۔ ہاں لیکن جو صفات میں اتنا با کمال ہو، لیکن تاریخ نے لکھا کہ جتنی مصیبتیں میرے آقا میرے مولا نے برداشت کی، یقیناً میں مانتا ہوں قاسم نے بھی مصیبتیں برداشت کی، علی اکبر نے بھی مصیبتیں برداشت کی، عباس علمدار نے بھی مصیبتیں برداشت کی، لیکن ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے، اے آقا علی اکبر، اے مولا حضرت عباس، آپ نے یقیناً مصیبت برداشت کی، لیکن ہاں آپ شہید ہو گئے، پیاسے شہید کیے گئے، آپ بھوکے شہید کیے گئے۔ اے آقا علی اکبر، آپ کے سینے پر برچھی کی انی لگی، ہاں لیکن
جب آپ شہید ہوئے، جب آپ کی آنکھ بند ہوئی، جب آپ درجہ شہادت جب آپ شہید کر دیے گئے تو اتنا تو یقین تھا، آپ نے دیکھا تھا خیمے محفوظ ہیں، زینب کے سر پر پردہ ہے، سکینہ کے چہرے پر تماچوں کے نشان نہیں ہے، لیکن کوئی سید سجاد کے دل سے پوچھے جب غشت واقع ہوتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں؟ خیمے نہیں ہے، جلی ہوئی راکھوں پر اہل بیت مخدرات عصمت بیٹھے ہوئے ہیں، سر پہ چادر نہیں ہے، سر سے چادریں چھین لی گئی ہیں، سکینہ کے رخسار پر تماچوں کے نشان ہیں۔ اللہ اکبر، ایک عظیم مصیبت ہے، بڑی مصیبت ہے جسے میرے مولا نے تحمل کیا ہے، اور جو مصیبت شروع ہوئی، ہاں یہ کربلا کی مصیبت تھی جس کا اختتام شہادت ہے، لیکن جو سید سجاد کی کربلا شروع ہوئی، جو سید سجاد کی کربلا شروع ہوئی تو اس کا انداز ہی نرالا ہے۔ بیویوں کے سروں پہ نہ چادریں ہیں، بے کجاوا اونٹ ہے، ہاتھوں میں رسن ہے، کوفے کا بازار ہے، منادی کی ندا ہے، ہاذہی زینب، ہاذہی ام کلثوم، ہاذہی بنات رسول اللہ، یہ رسول کی بیٹیاں ہیں۔ ہاں کس انداز سے میرے مولا نے صبر کیا ہوگا، سید سجاد نے کیسے صبر کیا ہوگا۔ میرا تو دل چاہتا ہے، دل کہتا ہے دادا کی طرح رک کر کے آواز دی ہوگی، اے دادا کل آپ کے اسی شہر میں ہم تھے، انداز دوسرا تھا، اے دادا آج آپ کے شہر میں آپ کا بھتپوتا آیا ہوا ہے، ہاتھوں میں ہتکڑی ہے، پیروں میں بیڑی ہے، پھپھیوں کے سر میں چادر نہیں ہے۔ وہ مرحلہ آیا کہ دربار ابن زیاد میں لے جایا گیا، وہی طریقہ ہے دربار ابن زیاد میں، لیکن ایک مصیبت بڑھ گئی ہے رونے والوں۔ وہ مصیبت سنو گے کون ہے؟ ابن زیاد کے سامنے تشت طلح میں سر حسین رکھا ہوا، اور تناظر حسین نہیں ہے بلکہ عجب بے ادبی کر رہا ہے، چھڑی سے دندان حسین کے ساتھ نازیبہ بے ادبی کر رہا ہے، جسے دیکھ کر انس بن مالک نہ برداشت کر سکے، جسے دیکھ کر زید بن ارقم نہ برداشت کر سکے۔ ذرا سوچو مولا نے کس انداز سے برداشت کیا ہوگا۔ یہ وہ مرحلہ ہے جو کوفے کا مرحلہ ہے، بابا صاحب آخری منزل پہ پہنچ رہے ہیں، رونے والوں وہ مرحلہ آ گیا کہ جہاں امام کو ابن زیاد نے بھیجا ہے، کہاں بھیجا ہے؟ شام بھیجا ہے، شبر کو لے کے جا رہا ہے، دوسرے اس کے دو دشمنان دی ہیں، لٹے ہوئے کارواں کو لے کے جا رہے ہیں۔ انداز یہ ہے جہاں راستہ بھٹک جاتے ہیں، بڑی تیز اونٹوں کو ہکاتے ہیں، اس پر مخدرات عصمت بیٹھی ہوئی ہے، بے کجاوا اونٹ ہے، کہاں پہنچے؟ شام کے دربار میں پہنچے۔ یاد رکھ لیجئے دو سر ایسے ہیں کہ جب پہنچے ہیں تو کس جگہ پہنچے ہیں؟ جہاں شراب پی جا رہی تھی۔ ایک جناب یحییٰ کا سر ہے کہ جس وقت پہنچا ہے یحییٰ کا سر، وہ شخص ظالم شراب میں مست تھا، شراب پی رہا تھا، ایک مرتبہ اس کی نظر سر یحییٰ پر پڑ گئی، کیا دیکھا کہ لبے یحییٰ ہل رہے ہیں، نزدیک ہوا تو اس نے یہ سنا کہ کہہ رہے ہیں کہ ڈرو اللہ سے، ڈرو روز حشر سے۔ وہ ڈر گیا، اس نے کہا لے جاؤ اس سر کو، اس کے لاشے کے ساتھ دفن کر دو۔ اللہ اکبر، یہ یحییٰ کا قاتل تھا، یہ یحییٰ کا قتل کرنے والا تھا کہ جو جناب یحییٰ کے سر کو فوراً منتقل کر دیا کہ جاؤ اسے دفن کر دو لاشے کے ساتھ۔ لیکن ہاں روایت یہ کہتی ہے کہ جب سر حسین پہنچا، یزید خبیث شراب میں مست تھا۔ ایک مرتبہ اس نے دیکھا لبے حسین میں حرکت ہو رہی ہے، ایک مرتبہ نزدیک ہوا، کسی سے کہا ذرا بتاؤ کیا کہہ رہے؟ جب سنا تستعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، عرب یتنازعون تھا۔ تعلیم نے کہا چوب خیزران کو منگاؤ، چوب خیزران آئی، دندان حسین کو علامہ قزوینی کہتے ہیں کانا یدق ثنایا الحسین۔ یہ ایسے
لب حسین دندان حسین کو اذیت دے رہا تھا. ایک مرد شامی یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا جس وقت یزید دندان مبارک کو اذیت دے رہا ہے, کبھی لبوں کو اذیت دے رہا ہے, میں نے دیکھا ایک بچی ہے کہ جب اس منظر کو دیکھتی ہے تو سر و سینہ پیٹ لیتی ہے, آواز دیتی ہے اے بابا. ارے یہ وقت نہ ہوتا میں اندھی ہو گئی ہوتی, یہ مناظر میں نہ دیکھتی. ایک مرتبہ شبر کی نظر پڑ گئی, آواز تو کون ہے؟ آواز میں بنت الحسین. کہا میں نے سنا ہے بابا تجھے بہت چاہتے ہیں. کہا ہاں. کہا اگر اتنا ہی ہے تو امتحان لینا چاہتا ہوں. آواز دو سر حسین تمہاری آغوش میں آ جائے. میں ایک مرتبہ یزید کے دربار میں سکینہ نے چلا ہوا کرتا, اے بابا آپ کی محبت کا سر حسین بلند ہوا, سکینہ کے دامن میں آ گیا. سکینہ نے اپنا منہ رکھ, اے بابا ہمیں کوفہ و شام کے بازار میں پھرا, بابا تماچے پہ تماچے درے پہ درے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن بقضائه وتسلیما لامر مولا الہی بحق الزہرا عبیہا وبعلہا وبنیہا وبحق الائمة من ولد الحسین علیہم السلام. اے میرے رحیم و کریم پروردگار اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. بار الہا تجھے واسطہ ہے اس مقدس ذکر کا, تجھے واسطہ ہے اہل بیت اطہار کی عظمتوں کا. میرے رحیم و کریم پروردگار جو بھی محبان اہل بیت, عزاداران سید الشہداء, موالیان امیر مومنان دنیا کے جس گوشے میں ہیں, ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے میرے رحیم و کریم پروردگار تجھے واسطہ ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی مظلومیت کا, بالخصوص جو سیلاب کی زد میں محبان اہل بیت ہے. میرے رحیم و کریم پروردگار ان پہ تو اپنی نظر خاص عنایت فرما. اے میرے رحیم و کریم پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, تجھے واسطہ ہے جناب سید سجاد کی مظلومیت کا. یہ بیٹھے ہوئے مومنین ہیں تیرے جد کے, اے میرے آقا اے میرے مولا تیرے حسین کے ماننے والے, اس کے ماتم کرنے والے ہیں. 40 نزدیک ہے, ہمارے دل میں ایک تڑپ ہے. میرے رحیم و کریم پروردگار ہم سب کی آرزوؤں کو پورا فرما, ہمیں زیارت 40 سے مشرف فرما. ہمارے آقا ہمارے مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما, ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. ماتم